بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا بیان۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 123۔ اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، بے انتہا رحم و کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بجز اس کے علاوہ اس کے بغیر کوئی دوسرا معبود نہیں، بے انتہا رحم کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے بجز اس زبردست حکمت والے کے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے یعنی اللہ کے سوا اس کے بغیر اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے۔ پھر بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ آل عمران آیت نمبر 79۔ کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، علاوہ اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، یہ اس لیے اور بھی کہ تم پڑھاتے ہو کتاب آسمانی کو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 89۔ اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اس کے علاوہ ان خزانوں کو کوئی نہیں جانتا، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر یہ کہ یہ سب روشن کتاب میں موجود ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ سورة الانعام آیت نمبر 101 اور 102۔ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، کوئی خدا نہیں بجز اس کے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، بس اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہی نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 23-24۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑا عظمت والا ہے، پاک ہے اللہ لوگوں کے شرک سے، پاک ہے اللہ لوگوں کے شرک سے، وہی اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھاک بنانے والا، صورت بنانے والا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہے جو چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند، اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اس سب اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جتنا وہ خود چاہے، یعنی جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آفاق زمین و آسمان اور اس کائنات میں نئی نئی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، نئی ریسرچ کر کے نئی نئی چیزوں کا پتہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی علم حاصل کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے۔ اس کی کرسی نے سجا رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گرا نہیں، یعنی زمین و آسمان کی نگرانی اللہ پر ذرا بھی مشکل، اور وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ اے یاران مجلس، جدا جدا معبود اچھے یا اللہ اکیلا سب پر غالب، تم لوگ تو اسے چھوڑ کر بس چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی بھی دلیل اس پر نہیں اتاری ہے۔ حکم اور حکومت صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی پرستش نہ کرو، یہی دین مستقیم ہے، یعنی اس نے حکم یہ دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہ کریں، یہی دین مستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھا دین، سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، یعنی آدمی ہوں، انسان ہوں، میرے پاس تو بس یہ وحی آتی ہے، میرے پاس تو بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔